السلام علیکم۔ آج کی کہانی ہے قبر کا سفر۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو قبر میں ہر گناہ اور گناہگار کا انجام دیکھتا ہے۔ اس دن اتوار کا دن تھا۔ میں کافی تھک چکا تھا، بچوں سے کھیل کود، پھر شام میں پکنک۔ سارا دن مصروفیت کی وجہ سے میں تھک کر چور ہو چکا تھا۔ بچے اور بیوی باہر لون میں ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے۔ میں جلدی سے سونے چلا گیا۔ سوتے ہی مجھے اس دن عجیب سی نیند آ رہی تھی۔ جسم میں تھکاوٹ اور ہلنے کی جان نہیں تھی۔ آنکھیں نہ بند تھیں نہ کھل پا رہی تھیں۔ دماغ پر عجیب سا وزن محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے کالی دھند چھانے لگی تھی۔ کانوں میں عجیب سا شور ہو رہا تھا۔ پاؤں درد کرنے لگے تھے، جیسے خون باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اتنے میں آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا گیا، جیسے آہستہ سے میرے جسم سے جان ہی نکل رہی ہو۔ میری آنکھیں بند تھی، پھر بھی مجھے وہ نظارے دکھائی دینے لگے۔ نہ چاہتے بھی دماغ میں ماضی کے پچھلے گناہ یاد آ رہے تھے، جیسے کوئی بھکاری بچہ مجھ سے بھیک مانگنے آیا اور میں نے اسے دھکا دے کر ہٹا دیا۔ لڑکیوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے کیے گناہوں کی یاد مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے کیے سارے گناہ کسی مووی کی طرح میرے سامنے چل رہے ہوں۔ میں جاگنے کی کوشش کر رہا تھا، پر میرے جسم میں ذرا سا ہلنے کی طاقت نہ تھی، جیسے ایک کھوکھلی لاش کسی نہر میں تیر رہی ہو۔ میرے کانوں میں اذان کی آواز گونج رہی تھی، اور اسی دوران میرے ہنسنے اور بات چیت کی یاد، نماز پر جان بوجھ کر نہ جانا، اور ان سب یادوں سے ایک خوف طاری ہونے لگا تھا۔ پھر کچھ لمحوں بعد مجھے کالے لباس میں ایک شخص دکھائی دینے لگا اور مجھ سے کہنے لگا، میں ملک الموت ہوں، تمہارا وقت اس دنیا میں پورا ہو چکا ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہاری جان لے لی جائے۔ میں سن کر گھبرا گیا، روتے منت کرتے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میری ابھی مرنے کی عمر نہیں ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور میں نے قبر کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کی، اور میرے کوئی اچھے کام بھی نہیں ہیں، میں نے نمازیں بھی نہیں پڑھیں۔ خدا کے لیے مجھے آخری موقع دو تاکہ میں نمازیں پڑھوں، اچھے کام کروں، خدا کو راضی کروں، تاکہ قبر کے عذاب سے بچ جاؤں۔ میری التجائیں سن کر وہ مجھ سے افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، کیا تمہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ موت کی کوئی عمر نہیں؟ تم نے یہ سب اچھے کام پہلے کیوں نہیں کیے؟ تم دنیا میں جس کام کے لیے آئے تھے وہ تم بھول گئے، اور جنہوں کے لیے تم نے دنیا میں کام کیا وہ آج تیرے سب کہاں ہیں؟ افسوس، تم نے ساری زندگی بڑے بڑے واسطے بنائے، وہ بھی آج تمہیں موت سے نہیں بچا سکتے، کیونکہ خدا کی طرف سے تمہاری جان لینے کا حکم ہوا ہے، جسے کوئی بھی ٹال نہیں سکتا۔ اب تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی برتاؤ ہوگا تم سے۔ وہ میری روح قبض کر چکا تھا، اور اب میں اس بیڈ پر لاش کی طرح سویا ہوا تھا۔ میرے چاروں طرف میری بیوی، بچے اور خاندان والے موجود تھے۔ سب میرے لیے رو رہے تھے۔ کچھ فون پر ادھر ادھر میرے مرنے کی اطلاع دینے لگے۔ عورتیں دہاڑے مار کر میری لاش پر رو رہی تھی، جن کی آواز سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ میں سب کچھ دیکھ اور سن پا رہا تھا، پر بول نہیں سکتا تھا۔ میری نظریں وسیع ہو چکی تھیں، مجھے سب کچھ آسانی سے دکھائی دے رہا تھا۔ گھر میں مہمانوں کا آنا جانا بڑھنے لگا۔ کچھ میری تعریف کر رہے تھے، محروم اچھا تھا تو وہاں کچھ برائی بھی کر رہے تھے، اور برائی کرنے والوں کی وجہ سے میری روح کو تکلیف پہنچ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں مسجد میں میرے نام کا اعلان ہونے لگا۔ اعلان سن کر میں حیران ہو رہا تھا کہ دنیا میں جب زندہ تھا تو میرا نام لینے سے پہلے میرا عہدہ، مرتبہ، میری تعریف بیان ہوتی تھی،
اور آج صرف اتنا کہا گیا کہ احمد خان ولد اعتزاز خان اس فانی جہاں سے ہمیشہ کے لیے انتقال کر چکے ہیں۔ میری روح مکمل قبض ہو چکی تھی۔ اتنے میں دوسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم نے جو مال جمع کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تم جو ساری زندگی دولت کمانے اور جمع کرنے کے چکر میں خدا سے غافل رہے، تو بتاؤ اب وہ دولت تیرے کس کام کی ہے؟ کیا وہ تمہاری جمع کی ہوئی دولت تمہیں خدا کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہیں جب معلوم تھا کہ قبر میں صرف اچھے اعمال کام آئیں گے تو پھر بھی تم نے خدا کی عبادت اور اس کے حکموں سے غافل کیوں رہے؟ کیوں دنیا کے چکر میں جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے نمازیں چھوڑی؟ اب تیار ہو جاؤ اپنے اچھے برے انجام کے لیے۔ اس کے کسی بھی سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا۔ میں اس کے سوالوں سے شرمندہ ہو رہا تھا اور میرے اوپر ڈر حاوی ہونے لگا تھا۔ نہ جانے دفن ہونے کے بعد قبر میں مجھ سے کیا ہوگا۔ پھر مجھے جلد ہی غسل دینے کے لیے لے جایا گیا۔ غسل دینے والا جب میرے جسم کو چھو رہا تھا تو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، کیونکہ اس کی زبان پر کوئی قرآنی آیت، درود پاک اور کلمہ وغیرہ نہیں تھا۔ میرے اوپر کھڑے سب اپنی باتوں میں مگن تھے۔ کوئی میری موت سے خوف نہیں کھا رہا تھا کہ انہیں بھی مرنا ہے۔ کسی کی زبان پر کوئی نیک کلمہ نہیں تھا جس سے میری روح کو سکون پہنچے۔ میری روح وہاں گناہگار روحوں میں شمار تھی، جیسے لوگوں کی دعائیں ہی سکون پہنچا سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے غسل بھی دے دیا گیا، پھر مجھے چارپائی پر سلایا گیا۔ اب میرے چاروں طرف میرے گھر والے، بیوی بچے، بھائی بہنیں، رشتہ دار، دوست و احباب سب میری لاش پر رو رہے تھے۔ میرے دوست جنہوں نے مجھ سے وعدے کیے تھے کہ ہم ہر مشکل وقت میں تمہارے ساتھ رہیں گے، آج وہ بھی دور کھڑے اکیلے کونے میں رو کر خاموشی سے مجھے الوداع کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص آ کر کہنے لگتا ہے، جنازہ اٹھانے کا وقت ہو چکا ہے، باہر سب انتظار میں ہیں۔ سنتے ہی میرے گھر والے پھر سے میری چارپائی کو چہک گئے اور زوروں سے رونے لگ گئے۔ میں ان کے رونے سے پریشان ہو رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب میرے لیے اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ کیا میں نے ان کو کوئی دکھ دیا ہے؟ ان سب کو ہٹا کر میرے جنازے کو اٹھایا گیا۔ میں پریشان ہو رہا تھا، یہ سب مل کر مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں ایک چارپائی پر تھا اور میرے آس پاس بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ میرا جنازہ سفر میں ہی تھا۔ اتنے میں تیسرا فرشتہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے ابن آدم، تم ایک لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہو، جو تو یہ سفر پہلی بار کر رہا ہے۔ سفر کے اہتمام پر تمہیں ایک چھوٹے اور تنہا مکان میں رکھا جائے گا۔ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی، تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں قبر کا سفر پارٹ 2 لے کر۔ تب تک ہمیں دیجیے اجازت اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔